ابو طالب وڑیے دے ویڑے چ شاہ جی وڑیے پھر اگے پڑھ لواں گے پڑھیے دے ویڑے چ عام مولوی فتوی لان والے کفر دے ابو طالب تے میری پہلی دلیل دا تو جواب لایا میں تیری بیعت نہ کراں تے سید نہیں دلیل لگا دین شاہ جی مولوی کن تو لا کے لویاں سنو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات رسولو پاک کھاؤ رسولو پاک کھاؤ تے جڑا رسولاں دا رسول ہے رسولو پاک کھاؤ یہی قرآن کہندا انما المشرکون ناجس مشرک پلیت ہوندا ہے 8 سال دا نبی تے ابو طالب دی جھولی چ آیا تے 25 سال دا تے ختیجہ نال ویاہ کر کے گھروں گیا ہے 17 سال نبی ابو طالب دے گھروں کھاندا رہیا کی کھادا ہے نہیں میں نہیں مزہ آیا تو بولیا نہیں بولو اے رب بندہ مشرک دے گھر دا پلیت ہوندا ہے نبی 17 سال ابو طالب دے گھروں کھادا ہے بولو کی نہیں یا نہیں میں تیری بولی سمجھانا میں دلی گیا انڈیا چ عاشق اللہ دا دربار ہے او دے نال غار ہے جتھے میرا بابا فرید چلا کٹدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی نجم شاہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے اس میں اس نے بہت بلند بات دعوے کیے ہیں اور جاہلانہ اعتراض اور جاہلانہ دعوے اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ متعلق وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر ہم نجم شاہ کے متعلق استعمال کریں ہم اس کے باپ کے متعلق چلو استعمال نہیں کرتے یہی کہہ لیں کہ نجم شاہ فلاں دے کر 18 سال 17 سال کھاندہ رہا اس کو کتنا غصہ آئے گا اس نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پیسے بھی پھینک رہے ہیں اور واہ بھی کر رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کتنی بڑی جہالت پھیلا کے جا رہا ہے دیکھیں اصل بات ایمان ابی طالب جو ایمان لانے یا نہ لانے کی نہیں ہے اصل بات یہ ہے جس رنگ میں یہ اس مجمع کو پیش کرتے ہیں یہ مسئلہ اور عوام میں جس طرح اس مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اپنی خطابت اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے وہ ایک قابل افسوس بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں بیان دھڑ دھڑ اس کے ہو رہے ہیں اور اللہ معاف کرے جہالت پھیل رہی اب میں سنجیدہ انداز میں اس کے کچھ اعتراضات کا جواب دوں گا اس نے بڑے بلند بات دعوے کیے مولویو یہ کر لو وہ کر لو اب آپ کے سامنے میں اس کی دعوے کی دلیل کیا ہے اس کو پہلے رد کروں گا ایمان ابی طالب کے حوالے سے اس نے جو کہا ہے مولویو فتوے کفر تے لاؤن والے ہو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولویوں میں کون کون شامل ہے کتنی پاکان امت اس کے اس فتوے کی زد میں آتے ہیں اس جہالت کی زد میں آ رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں پہلی بات کافر کے گھر کا کھانا اس نے آیت پڑھی یا رسول کلوا من طیبات اے رسولو پاک کھاؤ اس نے دعویٰ کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر کے گھر کا نجس ہوتا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن پاک ثابت ہے کہیں سے ثابت نہیں ہاں اس کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے وہ بھی ہر کافر کا نہیں اب میں آپ کو سب سے سر دست میں آپ کو دلیل دوں گا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قرآن فرما رہا ہے اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے اللہ فرماتا ہے الْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ آج میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی تو کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے کتابی کافر ہے عیسائی یہودی اگر کافر کا کھانا حرام ہے تو اللہ یہاں تو فرما رہا ہے ان کے گھر کا تمہارے لیے حلال اچھا پھر آپ دیکھیں کتنی قرآن پاک کی آیتیں جن کے اندر ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ اس کا سیاق و سباق پڑھیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ کفار بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑا کرتے تھے اللہ نے تو ان کو بھی حرام نہیں کیا تو لہذا یہ بہت بڑی جہالت ہے ان کے گھر کا کھانا کون سا حرام ہے ان کے گھر کا ذبیحہ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے باقی اس کے گھر کے کھانے میں آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کے اندر گوشت نہ ہو اب میں آپ کو کچھ اور ٹھوس مثالیں اس کی دیتا ہوں قرآن پاک میں سورہ مائدہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کا ذکر ہے یہ کتنا بڑا جاہل ہے آپ دیکھیں اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کفالت کا پوری ذکر ہے پوری آپ کی جو گھر 30 سال آپ فرعون کے گھر میں رہے تفسیر و ثابت ہے لیکن قرآن پاک سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا یہ قرآن پاک کے دو مختلف مقامات سے آیات ہیں
ایک 19واں پارہ، ایک سورہ قصص ہے 20واں پارہ۔ اب ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت اللہ نے جس گھر میں کروائی ہے وہ فرعون کا گھر ہے۔ فرعون اللہ کا دشمن ہے، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سخت اذیتیں دی ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جاہل ہے کہ اگر نبی کرام یا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام جو گھر کے اندر 30 سال تک، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کے پاس واپس چلے گئے، تو وہ تو دودھ کا زمانہ تھا، اس کے بعد ولید کا زمانہ، یعنی آپ نے جب دودھ چھوڑا اور اس کے بعد سے 30 سال آپ کس طرح رہے، میں آپ کو تفسیر جلالین سے سناتا ہوں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا فرعون، اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اس نے کہا تھا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کہ میں نے تمہاری پرورش نہیں کی، اور ولادت سے پھر لے کر پھر آگے 20 سال تک۔ اور اس نے کہا کہ فَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، تو اب اپنی عمر کے کتنے سال ہم میں رہے ہو؟ 30 سال لکھا تفسیر میں۔ یلبسو من ملابس فرعون، حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ملابس، یعنی کہ ان کا لباس پہنتے تھے، وَيَرْكَبُ بِمَرَاكِبِهِ، اور اس کی سواریوں پہ سواری کیا کرتے تھے، وَكَانَ يُسَمِّي ابْنَهُ، اور آپ کو اس کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ پھر آ جائیں 16ویں پارے پہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو قرآن میں ہے، اور تفاسیر میں معتمد تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت جس گھر میں ہوئی، پرورش جس گھر میں ہوئی، وہ فرعون کا گھر تھا۔ اور اشعار لکھے گئے ہیں، موسیٰ سامری کی تربیت جبریل علیہ السلام کرتے ہیں، اور موسیٰ جو نبی ہیں ان کی تربیت اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں کرائی، اس کے لباس آپ پہنتے تھے، اس کی سواریوں پہ سواری ہوتی، یلبسو من ملابس فرعون یرکب من مرکبہ۔ اسی طرح آپ آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر 15ویں پارے کے آخری رکوع سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے کے ایک رکوع تک جاتا ہے۔ اب اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں، وہاں پر کھانا طلب کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں ہے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، یہاں تک ایک بستی کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کھانا طلب کیا دونوں نے، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی ضیافت کریں گے، حالانکہ وہ سب کیا تھے، وہ مسلمان تو نہیں تھے، یعنی حدیث میں ذکر نہیں کہ مسلمان کا کھانا تھا یا کافر کا کھانا، لہذا قرآن پاک کا اسلوب یہ بتاتا ہے کیونکہ نبیوں کو انہوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے، تو وہ مسلمان نہیں تھے، تو لہذا قرآن پاک سے یہ بات صراحتاً واضح طور پہ ثابت ہوئی کہ کافر کے گھر کا کھانا مطلقاً حرام نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں اس کا کھانے کی مختلف چیزوں میں۔ اور پھر اس نے بات کی ہے، اب وہ دور تھا جس دور میں اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا، تو لہذا یہ دعویٰ تو سرے سے جہالت پر مبنی ہے، اور جس طرح وہ خود کہتا ہے بزوم خواہش، وہ سمجھتا ہے کہ کسی مولوی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو میں سر دست قرآن پاک کی آیتیں طعامکم حل لکم وطعامہ، کہ تمہارا کھانا کتابیوں پہ حلال ہے، کتابیوں کا کھانا جو کافر ہیں عیسائی یہودی، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔